ہوئے روکے ہوئے ہے، آسمان اوپر سے نیچے نہیں گر رہا ہے، حالانکہ کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، اوپر اپنی قدرت سے اس نے اس کو روک کر رکھا ہے، اور زمین کو بھی اس نے اپنی قدرت سے روک کر رکھا ہے، اس کو بچھایا ہے، اور اس پر آرام سے ہم لوگ رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کو فرش کے طور پر اس نے بنا دیا، آسمان کو چھت کے طور پر اس نے بنا دیا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ آسمان کو اس نے بنایا، اس کی چھت کو اسی نے بلند کیا ہے، اور وہی روشنی اور تاریکی بھیجنے والا ہے، اسی نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ تو اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور پھر بنانے کے بعد اس نظام کو وہ چلا رہا ہے۔ سب کا پالنہار وہ ہے، سب کو پالنے والا وہ ہے رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے وہ، سب کو پالنے والا، صرف انسان نہیں، انسانوں کو بھی وہ پال رہا ہے، اسی طریقے سے جنات ان کو بھی وہ پال رہا ہے، فرشتوں کو، اور اسی طرح کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب کی پرورش وہ کرنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ اس لیے دعویٰ کیا گیا الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی بھی کام وہ حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کے چاہنے کے بغیر کچھ بھی یہاں نہیں ہوتا ہے، اور جتنے بھی کام اس کے ہیں سب کے سب قابل تعریف ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیماری بھی اس کی طرف سے ہے، کسی کو شفا ملتی ہے شفا دینے والا بھی وہی ہے، تو شفا پر بھی اس کی تعریف، بیماری پر بھی اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اس کی تعریف ہے۔ کوئی صدمہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس پر بھی اس کے لیے تعریف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، اور وہ مصلحت کیا ہوتی ہے اس کو پروردگار عالم نے سمجھایا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے ظاہر میں دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے یہ صدمے کا کام ہے، یہ تکلیف کا عمل ہے، اس کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی ایک مصلحت ہوتی ہے پروردگار کی، اس کا کوئی کام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ آپ یاد کریں، جو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کر وعظ فرما رہے تھے، کسی نے بیچ میں پوچھ لیا کہ کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ اور چونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے، وہ اپنے جن کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے ان میں سب سے زیادہ وہ جاننے والا ہوتا ہے، علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح جواب دیا کہ ہاں میں سب سے زیادہ جاننے والا، میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، کہنا یہ چاہیے تھا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کوئی زیادہ جاننے والا ہو، یہ کہنا تھا، اللہ کی طرف علم کی نسبت کرنی تھی، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہہ دیا ہاں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، بڑا عالم ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس کو وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہو گیا کہ جس کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو مجھے اس کے پاس حاضر ہونا چاہیے اور جا کر اس کے پاس وہ علم حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، باری تعالیٰ اس سے ملاقات کا کیا طریقہ کار ہوگا، کہاں وہ تیرا بندہ ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سفر کرو، وہ میرا بندہ مجمع البحرین میں ہے۔ کہا مجمع البحرین کہاں ہے؟ کہا ایک مچھلی ساتھ میں لے لو، جہاں وہ گم ہو جائے گی وہاں پر وہ میرا بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا، اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جن کو ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی خادم ہیں، تو وہ بھی ساتھ میں ہیں۔ بعد میں ان کو بھی نبوت مل گئی تھی، اور پھر چلتے چلتے ایک جگہ مچھلی گم ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بیدار تھے، جاگ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا مچھلی جو ہے وہ تھیلے سے نکلتی ہے اور وہ سمندر میں چلی جاتی ہے، دریا کے اندر چلی جاتی ہے، اور جہاں سے مچھلی جا رہی تھی پیچھے ایک سرنگ سی بنتی جا رہی تھی، راستہ جیسا بنتا جا رہا تھا۔ یہ عجیب منظر انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام
بیدار ہوتے ہیں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ مچھلی وہ گم ہو گئی ہے، آگے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ سفر جب آگے کیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوتی ہے، اپنے خادم سے کہا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، کہ ذرا وہ ناشتہ لاؤ، اس لیے کہ سفر کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ مچھلی تو غائب ہو گئی تھی جو ناشتے کے لیے ہم نے ساتھ اٹھائی تھی، اس میں سے کھاتے بھی جا رہے تھے، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، اسی کو اللہ نے زندہ کیا اور وہ دریا کے اندر چلی جاتی ہے۔ کہا وہ تو وہاں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، کہا وہی جگہ تو تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، اب اپنے نشانات قدم کو یاد کرتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو واقعتاً وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی چادر تان کر جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے جواب دیا اور فرمایا من، کہا یہاں کہاں سلام، کون سلام کر رہا ہے، آج تک تو کسی نے یہاں سلام کیا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل، تو انہوں نے جواب دیا ہاں موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ وہ بیدار، وہ اٹھے اور اس کے بعد پھر آگے قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ آپ مجھے سکھائیں گے، اتبعک، میں آپ کی پیروی کروں گا اس شرط پر کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے سکھائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چل کر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا جب تک میں آپ سے ادھر سے ہی کوئی بات نہ کروں ادھر سے آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ اب دونوں چلتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ پہلے ایک مرتبہ یہ قصہ میں سنا چکا ہوں۔ تو دونوں چلتے ہیں، دریا کے کنارے پر پہنچے، اب اس کنارے جانا تھا تو کشتی آ گئی، کشتی پر دونوں سوار ہو گئے۔ اب کشتی لے کے دونوں کو چل رہی ہے، کشتی والوں نے دونوں سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ جب کشتی پار لگنے کے قریب تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا، اور اس کے جیسے کشتی کا تختہ نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ناراض ہو گئے۔ کہا یہ آپ نے کشتی کا تختہ کیوں نکالا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشتی والوں کو آپ غرق کر دیں سب کو؟ کیونکہ تختہ نکالیں گے پانی اندر آ جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی، اور انہوں نے ہم سے اجرت بھی نہیں لی، تب بھی آپ نے ان کا نقصان کر دیا۔ قرآن کے اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کام کر رہے تھے اس کو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی دیکھ رہے تھے، باقی لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، ان سے پردہ غیب میں یہ کام ہو رہا تھا، اس لیے کسی اور نے اعتراض نہیں کیا، کشتی والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، تو انہوں نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے؟ میں نے ادھر سے کوئی بات نہیں کی، ادھر سے آپ نے ہی سوال کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ جو میں بھول گیا اس پر آپ میری پکڑ نہ کریں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اب دونوں آگے چلتے ہیں تو ایک جگہ بچے کشتی سے اتر کے آگے چلے، ایک جگہ میدان میں بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کے بعد اس کی گردن اس کے دڑ سے الگ کر دی، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہے اور پیغمبر کے سامنے یہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ ایک بالکل بے قصور جان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً جو ہے وہ بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے ایک بے قصور جان کو قتل کر دیا ہے، یہ تو آپ نے بہت ہی زیادہ برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل کے صبر نہیں کر پاؤ گے؟ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک بعد ذلک، اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ مجھے الگ کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب آگے چلے تو ایک بستی میں پہنچے، دونوں کو بھوک لگی ہے، بستی والوں
سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بستی والے کوئی کنجوس قسم کے لوگ تھے، بری عادتوں والے لوگ تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس زمانے میں مہمان نوازی سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جب یہ دونوں واپس جو ہے لوٹ رہے تھے تو دیکھا کہ بستی کے راستے میں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے ایسے کیا تو دیوار سیدھی ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے سیدھا کرنے پر ان سے آپ اجرت لے لیتے، کچھ کھانے ہی کا ہمارے لیے انتظام ہو جاتا۔ انہوں نے تو کھانے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ کہا کہ بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی کا وقت آ گیا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو 3 کام میں نے کیے ہیں تو ان کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا تھی۔ اور قرآن سے کے بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی ان کے کاموں کو دیکھ رہے تھے، باقی لوگوں سے یہ پردہ غیب میں تھے اور کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ ورنہ جب بچے کو قتل کیا تو دوسرے بچے تو وہاں تھے، وہ فوراً شور مچاتے اور حضرت خضر علیہ السلام کو لوگ پکڑتے اور پوچھتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے، لیکن باقی لوگوں سے یہ سارا معاملہ پردے میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ اعتراض نہ کرتے تو یہ دونوں کا سفر اور آگے جاری رہتا اور پھر اس کے نتیجے میں اور بہت سارے اللہ کے کاموں کی حکمتیں اور مصلحتیں ہم پر کھلتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائے اور اب جدائیگی کا وقت آ گیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں کاموں کے پیچھے کیا مصلحت تھی، کیا حکمت تھی، اس کو بیان کیا۔ کہ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا تھا کہ کشتی کو توڑا تھا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ کہ وہ کشتی جس کو تختہ میں نے نکال دیا تھا، تو جس کو میں نے عیب دار کر دیا، وہ اس لیے میں نے کیا کہ سامنے جو بادشاہ تھا وہ جو بھی صحیح سالم کشتی دیکھتا تھا اس کو وہ چھین لیتا تھا، تو میں نے اس کا تختہ نکال کر اس کو عیب دار کر دیا تاکہ سامنے والا بادشاہ اس کشتی کو نہ چھین سکے اور ان بیچارے غریبوں کا کام چلتا رہے، ورنہ وہ کشتی چھین لیتا تو ان کے پاس کمائی کا اور کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب بتائیے، بظاہر جس وقت کشتی توڑی تھی اس وقت دیکھنے میں اچھا کام لگ رہا تھا کہ برا؟ جی برا، غلط کام تھا نا، کسی کی چیز کو ویسے ہی توڑ دیا، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت تھی، اب حکمت جب سمجھ میں آ گئی، اب یہ برا ہے کہ اچھا ہے؟ جی اچھا ہے۔ اگر عیب دار نہ ہوتی، وہ سامنے والا بادشاہ لے جاتا تو اس کے بعد ان کے پاس نہ ٹوٹی ہوئی رہتی نہ سالم رہتی، کچھ بھی ان کے پاس نہ بچتا۔ تو اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا۔ کہ وہ جو بچہ تھا تو وہ بچہ بڑا ہو کر سرکشی کرتا اور اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے اور اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، مومن تھے۔ اب یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو کہیں ماں باپ کو بھی کفر کے اوپر وہ نہ لگا دے، ماں باپ کو بھی غلط راستے پر نہ لگا دے، اس لیے جو ہے تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی جگہ دوسرا بچہ ان کو دے دیا جائے اور اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اس لیے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اب بتائیے، جب بچے کو قتل کیا گیا تھا اس وقت یہ بہت ہی برا اور منکر عمل تھا، لیکن اب جب اس کی حکمت پیچھے سمجھ میں آ گئی تو اب یہ اچھا کام ہے، برا ہوا؟ اچھا ہوا۔ پھر اس کے نتیجے میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے ایک بیٹی ان کو دی، پھر اس کے بطن سے آگے پیغمبر پیدا ہوتا ہے اور آگے سلسلہ چلتا ہے۔ تو اچھا کام تھا کہ برا؟ دیکھنے میں کیا تھا؟ برا، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ بہت اچھی ہے۔ اب جب حکمت سمجھ میں آ گئی تو یہ اچھا کام ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُمَا كَنْزٌ۔ اور وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی تو کہا وہاں دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ان کا باپ انتقال کر گیا تھا، انتقال سے پہلے اس نے سارا خزانہ نیچے رکھ کر اوپر دیوار بنا دی۔
کیونکہ گاؤں کے لوگ اچھے نہیں تھے، بستی کے لوگ اچھے نہیں تھے، وہ ان سے خزانے کو چھین لیتے۔ اب آج جب دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو گاؤں کے لوگ چھوڑتے نہیں چھوڑتے۔ تو وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کے والدین بہت نیک تھے۔ یہاں مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے بچوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے، ان کے بچوں کی زمین جائیداد اور مال کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہاں ان دو یتیم بچوں کے مال اور جائیداد کی حفاظت پر اللہ نے دو پیغمبروں کو گویا کام میں لگا دیا اور دیوار سیدھی کروائی ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وما فعلتہ عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے ہیں، یہ پروردگار کے حکم سے کیے ہیں۔ تو یہ قصہ اللہ نے سنایا کہ جو تمہیں دیکھنے میں کوئی برا کام لگتا ہے وہ برا نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا ہر کام جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس کے ہر کام پر اس کی تعریف کی جائے گی۔ الحمدللہ علی کل حال، جس حالت میں بھی وہ ہم کو رکھتا ہے اس پر ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کا اپنا جہاز تھا جو تجارت کا سامان ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے جاتا تھا۔ ان کو کسی نے خبر دی، کہا آپ کا جہاز غرق ہو رہا ہے، سمندر میں ڈوبنے کے قریب ہے، تو انہوں نے اس پر کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے چند دنوں کے بعد کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا جہاز ڈوبنے سے بچ گیا، پھر کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو جو وہاں ساتھ بیٹھنے والے تھے انہوں نے کہا حضرت جب ڈوبنے کی خبر ملی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب اس کے صحیح سالم بچنے کی خبر ملی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو فرمانے لگے کہ اسی کا دیا ہوا تھا، اگر وہ ڈبو دے تو اس کا حق ہے، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس پر اعتراض کروں، اس لیے میں نے تب بھی کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اور جب یہ خبر ملی کہ وہ صحیح سالم بچ کے آ گیا ہے تو وہ بھی اللہ نے بچایا ہے، اس لیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رضا بر قضا، یعنی اس کے ہر فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں صحت کی، والعفہ اور عفت اور پاک دامنی کی، والامانہ اور امانت داری کی کہ میں امانت دار بنا رہوں، وحسن الخلق اور اچھے اخلاق کی، والرضا بالقدر اور تقدیر پر تیرے فیصلے پر راضی رہنے کی میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کے ہر فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا